बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ ने अपनी हुकूमत की 100 दिनों की कारकर्दगी बयान करते हुए आज पंजाब असम्बली में उस दुनिया का नक्शा खींचा है जिसका ज़मीनी हक़ाइक़ से या इस ज़मीन पर इस पंजाब में बसने वाले लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने अपनी कारकर्दगी बयान करते हुए 100 दिन से पहले, जब वो पंजाब की हुक्मरान नहीं थी, वज़ारत आला उनके पास नहीं थी और जो हीरे उनकी काबीना में बैठे हुए हैं, जब ये बरसरे इक़्तिदार नहीं थे, तब की बातें करते हुए हमें बताया है जो हम पिछली हुकूमत में भी गुज़र बसर कर चुके, पिछली हुकूमत का अज़ाब भी झेल चुके और अब की हुकूमत का अज़ाब भी अपने सर पे झेल रहे हैं। रोज़ो शब जिस तरह से बसर कर रहे हैं, हमें उन्होंने बताया है कि पिछली हुकूमत में क़यामत ख़ीज़ महंगाई थी, रोटी दस्तयाब नहीं थी, लोग बड़ी मजबूरी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अब जो हालात हैं वो यकसर तब्दील हो चुके हैं। उनकी खूबसूरत लहजे में कई बातें अगर आप सुन लीजिए तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि जैसे मुद्दतों किसी ने इबादत करके जो दुआ मांगी थी वो कबूल हुई और हमें मरियम नवाज़ जैसी हुक्मरान मुयस्सर आई। वो कहती हैं कि 100 दिन से पहले, हालांकि 100 दिन से पहले हुक्मरान इनडायरेक्टली उनकी अपनी ही जमात थी, यानी मोहसिन नकवी साहब पूरा 1-1.25 साल पंजाब पर हुकूमत करके गए थे और जितने तरक्याती काम उन्होंने करवाए थे, शायद मरियम नवाज़ अपने 3 या 4 साल में भी उतने तरक्याती काम, उतने ठेके ना दे सकें, उतनी सड़कें ना बनवा सकें, उतने हस्पताल उधेड़ खुदेड़ के नए तामीराती काम ना करवा सकें, जितने जो अंडर पासेस थे उनकी जो जिस तरह से तज़यीन व आराइश पे जितने अखराजात मोहसिन नकवी साहब ने शाही ख़जाने से उठा दिए, शायद मरियम नवाज़ और मरियम नवाज़ के चचा जानी जनाब शहबाज शरीफ साहब भी कोशिश करके 1 साल में इतना काम नहीं करवा सकते। ये अलग बात है कि हक़ाइक़ क्या थे, इन तरक्याती कामों के पस मंज़र में क्या था, कहाँ किस तरह से ठेके दिए गए और काम किस मयार का हुआ, इसे अभी रहने दीजिए। लेकिन मरियम नवाज़ जो मंज़र खींच रही हैं वो ये दावा करती हैं कि मुबारक हो, मेरी हुकूमत में, मेरी हुक्मरानी में पंजाब के लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। हो सकता है ऐसा ही हो। उन्होंने निज़ाम तालीम के हवाले से बात करते हुए बड़े इनकलाबी इक़दामात बयान फरमाए हैं। वो दावा करती हैं कि आने वाले चंद माह के दौरान हम स्कूलों को इस कदर अपग्रेड कर देंगे कि आपको जो महंगी तालीम देने वाले प्राइवेट इदारे हैं उनमें और सरकारी स्कूलों में कोई फ़र्क दिखाई नहीं देगा। उन्होंने ये दावा भी किया है कि वो किंडरगार्टन के नाम से जो प्री स्कूलिंग का एक सिस्टम होता है, जो रईस लोग अपने बच्चों के लिए जिन स्कूलों का इंतखाब करते हैं, अब सरकार उनकी ज़िम्मेदारी लेगी और हमारे ये जो गरीब गुरबा, ये हम जैसे लोगों के बच्चे हैं जो गलियों में खेलते हुए अपना बचपन गुजार देते हैं, इनके लिए उन जो सरकार किंडरगार्टन के इदारे बनाने जा रही है उसमें इन बच्चों के लिए खेलों का सामान होगा, वो रोबोट बनाएंगे, रोबोट चलाएंगे, खिलौने होंगे, वंशवन्नी चीज़ें होंगी, वो मयार ज़िंदगी उनको दस्तयाब होगा जो अशराफिया के बच्चों को मुयस्सर आता है। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में दूध पिलाया जाएगा। इस तरह के और भी बहुत से ऐसे एजुकेशन के हवाले से मामलात हैं जिन पर उन्होंने बड़ी लच्छेदार और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करके हमें यकीन दिलाने की कोशिश की है कि आने वाले दिन इस कौम के लिए, ख़ास तौर पे पंजाब के लिए, बड़ी नेक खबरें ला रहे हैं। फिर खिताब करते करते उन्हें रावलपिंडी का एक वाक़या याद आया जिसमें वो किसी हस्पताल का दौरा करके बाहर निकल रही थी कि उन्होंने मज़दूरों को देखा खाना खाते हुए, रूखी सूखी रोटी, जो आम तौर पे हमारा मज़दूर तबका, क्या जो हमारी लोअर मिडिल क्लास के लोग यही खाना खाते हैं, यही दाल रोटी होती है। उन्होंने पूछा कि आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है, तो उन्होंने बताया कि हम राजनपुर के रहने वाले हैं। यकीनी तौर पे मरियम नवाज़ का इशारा
عثمان بزدار صاحب کی جانب تھا کہ وہ راجنپور ان کا علاقہ تھا، لوگ وہاں سے آئے تھے، وہاں اتنی غربت ہے کہ تحریک انصاف کی 3.5 سالہ 4 سالہ جو دور حکومت رہا، اس حکومت میں جو تحریک انصاف کی تھی ان کی راجنپور والوں کی غربت دور نہیں کر سکی۔ لیکن اس طرح کی اور بھی بہت سی باتیں جو انہوں نے پچھلی حکومت کے کھاتے میں ڈالتے ہوئے سارے کا سارا ملبہ پنجاب کی محرومیوں کا سارا الزام تحریک انصاف کی حکومت پر ڈال دیا، انہوں نے یہ نہیں سوچا، یا جو ان کو تقریر لکھ کے دینے والے صاحب بہادر تھے، جو دانشور تھے، انہوں نے مریم صاحبہ کو یہ نہیں بتایا کہ محترمہ عمران خان یا پی ٹی آئی اگر پنجاب کی محرومی، خاص طور پہ جو جنوبی پنجاب ہے وہاں سے غربت کا خاتمہ نہیں کر پائے تو اس سے پہلے 30-35 سال تو آپ کا خاندان پنجاب پر حاکم رہا ہے، تو آپ کے خاندان کو کر دینا چاہیے تھا نا راجنپور کا۔ آپ راجنپور کو ایک غریب ضلع سے ایک ایسا پیرس بنا دیتے جیسا آپ ہمیشہ سے دعویٰ کرتے آئے ہیں لاہور کے حوالے سے۔ آپ کے چچا جانی، آپ کے ابا حضور، یا پھر اب خود آپ کو تو کچھ اور اپنی ذات اور اپنے خاندان سے الگ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ خیر، بہرحال 100 دنوں کی بات ہو رہی تھی، تو 100 دنوں میں مریم نواز نے مختصر یہ کہ اتنا کچھ بیان کر دیا جس سے یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ جو مریم نواز بتا رہی ہیں یا پھر جو مریم نواز کا بیانیہ ہے یہ کسی اور ہی دنیا کی حکمران ہے، اور جو اس پنجاب پر رہنے والا عام آدمی ہے اس کے حالات یکسر مختلف ہیں۔ یہی مریم نواز کے چچا جانی کی حکومت ہے، یہی مریم نواز پنجاب کی حاکم ہیں۔ ذرا زمین پہ اتر کے دیکھیے، ذرا گلیوں میں لوگوں سے بات کر کے دیکھیے۔ فرحت عباس شاہ صاحب کا ایک بڑا مقبول اور شاندار شعر ہے، تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کے پیچھے جو مخصوص نشستوں سے منتخب ہو کے آنے والی شہزادیاں، ہنا پرویز ہوں، وہ تیل والی آنٹی، وہ جو عظمیٰ کاردار ہیں جو مریم نواز کو جو ہاتھ ملانا چاہتی تھیں اور مریم نواز صاحبہ نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، عظمیٰ بخاری ہوں، یا پھر اس قبیلے سے، اشرافیہ کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی عورتیں، مہنگے ملبوسات، قیمتی پرس ہاتھ میں لیے، اتنے قیمتی جوتے کہ ایک عام عورت یا اس کے بچوں کا پورے مہینے بھر کا خرچ نکل جائے صرف ایک جوتے کی قیمت سے، ایک لباس کی قیمت سے۔ وہ کیا جانے کہ غریب کے گھر میں 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہے، اتنی مہنگی بجلی ہے کہ لوگ اپنی موٹر سائیکل، اپنی سائیکل، اپنی گھر کی چیزیں بیچ کر بل ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ سہانی دنیا، وہ جس جہان کی محترمہ مریم نواز باتیں کر رہی ہیں، وہ کوئی اور ہی دنیا ہے۔ یہاں زمین پہ دیکھیے، لوگ وہ زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں کہ خدا نہ خواستہ کب وہ وقت آ جائے کہ جب یہ جو سفید پوشی کا بھرم ہے یہ بھی جاتا رہے۔ لمبے لمبے دعوے، بڑی بڑی باتیں، زمین و آسمان ایک کر دینے والا لہجہ۔ تو جناب، کاش آپ کے ان 100 دنوں میں، 100 دنوں کی کارکردگی میں یہ ایک جملہ بھی شامل ہوتا کہ ہم نے جو بیوروکریسی ہے اس کی عیاشیوں پر کٹ لگا دیا ہے۔ ہم نے سرکاری گاڑیاں جو بے جا استعمال ہو رہی تھیں ان کا پیٹرول بند کر دیا ہے، ہم نے کرپشن کا رستہ روک دیا ہے۔ کاش آپ جب یہ بیان کر رہی تھیں کہ ہم نے ہسپتالوں میں ادویات مفت کر دی ہیں، کاش آپ یہ کہتی کہ ہم نے ہیلتھ کارڈ کا دوبارہ سے اجرا کر دیا ہے۔ اب عام آدمی، غریب آدمی بھی امیروں کی طرح، سیٹھوں کی طرح
یا اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی طرح، بیماروں کی طرح پرائیویٹ ہسپتالوں میں اپنا علاج سرکار کے خرچے پر کروا سکتا ہے۔ کاش آپ یہ کہتی کہ یہ جو لاکھوں روپے کے ملبوسات پہنے ہوئے بیٹھی آنٹیاں ہیں، یہ جو ہر روز اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے جن کے اپنے بیوٹیشنز کے اتنے خرچے ہیں کہ ایک عام گھر کا مہینے بھر کا چولہا جل سکے، کاش آپ یہ فرماتی کہ یہ شہزادیاں اب غریب آدمی کے پیسے پہ، اس کے غریب آدمی کا لہو نچوڑ کر آپ جو ماچس کی تیلی پر بھی ٹیکس وصول کرتے ہیں، یہ اس غریب آدمی کے خون پسینے کی کمائی پہ یہ گدے، یہ ڈائنے، یہ چڑیلیں اب نہیں پلیں گی۔ کاش آپ یہ کہتی کہ یہ جو ایوان بیٹھا ہوا ہے، مجھ سمیت، وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت، یہ ایوان اپنے خرچے خود اٹھائے گا۔ کاش آپ یہ فرماتی کہ اب جو لوگ ہیں ان کی خدمت کرتے وقت ہمارے ممبران اسمبلی جو منتخب ہوئے ہیں، جس طرح سے وہ عوام سے رابطے میں رہتے ہوئے اپنی جیب سے خرچ کرتے تھے، اب بھی ایسا ہی کریں گے۔ کاش آپ یہ کہتی کہ عوام قربانی دے رہے ہیں، عوام اپنی جیب سے حکومت کو پال رہے ہیں، اس ریاست کا پہیہ چلا رہے ہیں، پنجاب چلا رہے ہیں۔ کاش آپ یہ کہتی کہ ہمارے اس اسمبلی میں موجود تمام ارکان اسمبلی الیکشن سے پہلے کروڑوں روپے، اب تو یہ حد ارب کے قریب پہنچ چکی ہے۔ جس طرح سینٹ کی سیٹیں بکتی ہیں، جس طرح سے ٹکٹیں بکتی رہی ہیں، کاش آپ یہ فرماتی کہ یہاں بیٹھے ہوئے معزز ارکان اسمبلی اپنی بڑی بڑی جائیدادوں کا 15% سرکاری خزانے میں، پنجاب کے خزانے میں جمع کروانے کے لیے تیار ہے۔ کاش آپ یہ کہتی، کاش آپ کہتی کہ اگر قربانی عام آدمی دے رہا ہے، اگر عام آدمی کے بچے قربانی دے رہے ہیں، تو ہم بھی قربانی دیتے ہوئے اپنی تنخواہ، سرکاری مراعات نہ لینے کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن پھر مزہ نہیں رہتا نا، پھر اقتدار کا فائدہ، اقتدار میں آنے کا تو ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ٹور ٹپا، یا پھر ہم نے اس مرتی ہوئی ریاست، اس سسکتے ہوئے سماج سے تعلق رکھنے والے غریبوں کی شارگ، معاشی شارگ سے اپنی مراعات کے لیے لہو چوسنا ہے۔ تو بہرحال مریم نواز صاحبہ جیسی بھی ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، وہ جس دنیا سے بھی تعلق رکھتی ہیں ویسے ہی حکمران ایسی ہمارے جیسی ریاستوں کو میسر آتے ہیں۔ آج وہ ہیں، اس سے پہلے ان کے والد گرامی تھے، پھر چچا حضور تھے، پھر ان کے چچا زاد بھائی بھی پنجاب کے حکمران رہے، وزیر اعلیٰ رہے۔ مریم نواز کے بعد ان کے بچے ہوں گے، خاندان شریفہ سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، اور ہم اسی طرح سے گلیوں میں، ان رستوں پہ، یہیں اسی طرح سے پتھر اٹھاتے، روگ اپنی زندگی کے جھیلتے ہوئے اسی طرح سے بے نام کوچوں میں کہیں مر جائیں گے۔ یہ قوم، اس قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ اسی طرح سے کیڑے مکوڑوں کی طرح مرتے رہیں گے، اور ہر بار، ہر سال جب بھی بجٹ آئے گا تو ایسی تقریریں کرنے والے چہرے بدل بدل کر اسی اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے، انہی شاہی خاندانوں سے تعلق رکھنے والے شہزادے، شہزادیاں اسی طرح باتیں کریں گے، اسی طرح دعوے کریں گے، اور اپنے مقدر کی سیاہی یوں ہی بڑھتی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اس ریاست کو ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو اس ریاست کو گدوں کی طرح سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عوام پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، جو غربت ان کی زندگی کو اجھیرن کر رہی ہے، جس طرح زندگی کا بوجھ اٹھانا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، جس طرح اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری نہ کرنے پہ جس طرح ایک باپ کے دل پہ جو گزرتی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری یہ مشکلیں آسان بنائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درد دل رکھنے والے حکمران نصیب کرے۔ اللہ سے استدعا ہے کہ اس ریاست کو جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہے، جس کا وجود اسلام سے عبارت ہے، اس کو صحیح معنوں میں فلاحی ریاست بنانے کی جانب جو حکمران عملی قدم بڑھائیں، انہیں اس ریاست کی عنان اقتدار ان کے ہاتھ سپرد کرنے کی اس عوام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ڈھیروں اچھے مستقبل کی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔